مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے اس سے کسی ایک شخص کو نہیں پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ یہ ہے سورہ قصص آیت 36 سے لے کر 56 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون۔ پھر جب پہنچے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام لے کر ہماری نشانیاں کھلی ہوئی۔ سورہ قصص سے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے۔ آئے، مصر چھوڑ کر بکریاں چرائی، شادی ہوئی، چلے، پھر اللہ کی دو نشانیاں کوہ طور پر ان کو ملی۔ ایک عصا پھینکو، اژدہا دیکھو، اور دوسرے بغل میں ہاتھ دو، مرکیوری لائٹ کی طرح وہ چمکتا ہوا نظر آئے گا، پھر ہاتھ دو تو اپنی حالت پر آ جائے گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے ان کے پاس ملک مصر، ہماری نشانیاں اپنی قوم کے پاس پہنچے، بولے ما ھذا الا سحر مفترا، انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں، ایک جادو ہے باندھا ہوا، اور ہم نے سنا نہیں یہ اپنے اگلے باپ دادوں میں، ما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین، ہم نے اگلے باپ دادوں میں یہ نہیں سنا۔ گمراہ قومیں، چاہے وہ مسلمان میں گمراہ قوم ہو، ان کی سب سے بڑی دلیل باپ دادے، کیا؟ اور باپ دادے کو کوئی برا بول نہیں سکتا، اس لیے باپ دادوں کو پکڑ کے چلتے ہیں، گمراہ رہتے ہیں۔ تو ان کا جواب بھی یہی ہے، اور آج کل کے مسلمان جو گمراہی میں مبتلا ہے ان کا جواب بھی، ہم نے اپنے باپ دادوں میں کبھی یہ بات نہیں سنی، ہمارے باپ دادا کیا ایڑے تھے کیا؟ ارے سمجھے کیا؟ کیسے چھوڑ دیں ہم جس کو تم غیر اسلامی باتیں کہتے ہو، تیجا، 40واں اور برسی اور ستواسا، 7ویں مہینے میں پیٹ سے حمل سے عورت، فروٹ لاؤ، گود بھرو، سب کو بتاؤ کہ ہماری بیٹی پیٹ سے ہے، اور داماد کا بہت اکرام کرو، انہوں نے احسان کیا ہماری بیٹی پر۔ پھر اسی طریقے پر طواف ہے درگاہوں کا، منتیں مرادیں ہیں، پیروں، امیروں، علماء، باوا وغیرہ لوگوں کو اپنا کرتا دھرتا سمجھنا۔ اگر بولو یہ سب خرافات ہے، یہ غلط ہے، یہ مت کرو، جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو، اذا استعنت فاستعن باللہ، مدد مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، واذا سألت فاسأل اللہ، اور جب بھی سوال کرنا ہو کس سے؟ اللہ ہی سے کرو۔ تو وہ بولتے نہیں ہمارے باپ دادا کیا ایڑے تھے کیا؟ تو کہا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے نہیں سنا، یہ اپنے اگلے باپ دادوں میں تم جو کہہ رہے ہو، ایک اللہ کی بات سنو۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، میرا رب تو خوب جانتا ہے جو کوئی لایا ہے ہدایت کی بات اس کے پاس سے، اور جس کو ملے گا آخرت کا گھر، بے شک بھلا نہ ہوگا بے انصافوں کا۔ مجھے بھی جانتا ہے میں سچا ہوں جھوٹا ہوں، اور جو ایمان لا کر جنتی بنے گا اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ظالم قوم کو کیا نہیں کرتے ہیں؟ کامیابی نہیں دیتے ہیں۔ بے انصاف قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ وقال فرعون، اب فرعون نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے سپر پاور ان کے زمانے کا، انہوں نے تو ربوبیت کا دعویٰ نہیں کیا تمہارے ملک والوں نے، لیکن وہ کیسے پاور والا ہوگا کہ اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، رب نہیں ہوں، اعلیٰ رب ہوں۔ تو کیسا پاور دیا ہوگا اللہ؟ دیا بھی اور چھین بھی لیا، ایسا گیا ہے دنیا سے کہ اس کی لاش عبرت بن گئی۔ ایسے یہ بھی جائیں گے، یہ بھی جائیں گے۔ تو فرعون نے کہا اے دربار والوں، مجھ کو تو معلوم نہیں تھا تمہارا کوئی حاکم ہو میرے سوا،
میرے سوا کوئی الہ من غیری، من الہ غیری، میرے کو تو نہیں معلوم، میں ہی تمہارا رب ہوں، فاوقد لی یا حامان، تو اے حامان میرے واسطے گارے کو آگ دے، اے حامان میرے واسطے گارے کو آگ لگا۔ گارے کو آگ دے کا مطلب اینٹیں بنا، کچی اینٹیں لمبی نہیں جاتی، چھوٹے گھر بن جاتے ہیں، گاؤں کھیڑے میں رہتے، لیکن اگر بڑا قطب مینار بنانا ہے تو پھر کیا کرنا پڑے گا کہ پکی اینٹیں، اس کے لیے گارے کو آگ دے اور پھر اینٹیں بنا، یہ مطلب تھا۔ تو یہ ترجمہ ہے کہ اے حامان آگ دے میرے واسطے گارے کو، پھر بنا میرے واسطے ایک محل تاکہ میں جھانک کر دیکھ لوں موسیٰ کے رب کو، اور میری اٹکل میں، میرے خیال میں تو وہ جھوٹا ہے، موسیٰ کیسا ہے تو میں دیکھنا چاہتا ہوں رب ہے کیا نہیں، جا کے اوپر دیکھوں گا۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ، اور بڑائی کرنے لگے وہ اور اس کے لشکر ملک میں ناحق، اور سمجھے کہ وہ ہماری طرف پھر کر نہ آئیں گے۔ ایسے یہ نہیں سمجھ رہے زندگی تو یہی زندگی، کھاؤن کیون مجا کرم میلن ننتر کائے ہوت نہیں۔ اور ہمارا شاعر کہتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی، یقین نہ آئے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، یقین نہ آئے تو مر کے دیکھ، جا ذرا قبر میں لیٹ۔ قبر کے عذاب کا انکار کرنے والے تو وہ بھی ایسا ہی کہتے تھے، ایمان ہر زمانے کا سیم سیم تو کفر بھی ہر زمانے کا سیم سیم۔ تو وہ وستکبر، بڑائی کرنے لگے فرعون اور اس کے لشکر ملک میں ناحق، اور سمجھے کہ وہ ہماری طرف پھر کر نہ آئیں گے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، ہاں پھر پکڑا ہم نے فرعون کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا۔ فَنَبَذْنَاهُ فِي الْيَمِّ، پھر پھینک دیا ہم نے ان کو دریا میں۔ فَنَبَذْنَاهُ فِي الْيَمِّ، پھر پھینک دیا ہم نے ان کو کائے میں، دریا میں۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، تو دیکھ لے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھ لیجئے کیسا ہوا انجام گنہگاروں کا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور کیا ہم نے ان کو پیشوا کے بلاتے ہیں دوزخ کی طرف۔ ہم نے کیا بنایا؟ ائمہ بنایا۔ کیا بنایا؟ کچھ پیشوا یہاں بھی گزرے ہیں، حکومت تھی پیشوا لوگوں کی، یہ فارسی لفظ ہے، پیش کا مطلب سامنے، سمجھے؟ تو جو مقتدا ہوتا تھا، امام صاحب ہوتا تھا، لیڈر ہوتا تھا، اس کو فارسی میں کیا کہا جاتا تھا؟ تو یہاں کی قوم کے چونکہ یہ لوگ پنڈت لوگ کیا تھے؟ برہمن لوگ پیشوا تھے، اس لیے ان کو پیشوا کہا گیا۔ بعد میں حکومت اسی نام سے چلی۔ پیش امام کو بھی اسی لیے پیش امام بولتے ہیں، وہ آگے رہتے ہیں۔ پیشاب کو پیشاب اسی لیے کہتے ہیں، پیش سامنے، آب پانی۔ پنجاب 5 نہروں سے بنا، اس لیے 5 نہریں ہیں وہاں، تو پنجاب تو پیشاب۔ ہر لفظ کی چیر پھاڑ کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو ہم نے ان کو کیا بنایا؟ یہ جتنے چودھری تھے اس میں فرعون بھی تھا اور حامان بھی اور شداد بھی اور نمرود بھی۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ان کو ہم نے امام بنایا، پیشوا بنایا۔ کائے کا پیشوا؟ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، بلاتے ہیں دوزخ کی طرف۔ کدھر بلاتے ہیں؟ جہنم کی طرف۔ ہاں، جہنم کے امام صاحب ہو، یہ ہمارے امام صاحب جنت میں لے جانے والے امام صاحب ہے نا، اور وہ جہنم کے امام صاحب۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن ان کو مدد نہ ملے گی، خود یہ مدد نہیں کیے جائیں گے، کیا امامت کریں گے۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور پیچھے رکھ دی ہم نے ان پر اس دنیا میں پھٹکار۔ کوئی رحمت اللہ نہیں بولتا ہے، فرعون رحمت اللہ، حامان رحمت اللہ بولتا ہے کوئی؟ بولو۔ ہاں، میرے ساتھ ایک جماعت میں پہلے 4 مہینے میرے لگ رہے تھے تو بیچارے آ جاتے تھے، 60 سال کی عمر میں ایک رکامہ ہو جاتا نا، تو ہم نے بیان رٹائے تھے، سب کو سب بیان کریں گے، ماشاء اللہ تھا ہمارا، ٹھیک ہے۔ ساتارے کے ایک بڑے میاں تھے بیچارے، وہ بولتے تھے موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کہا کہ اے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو،
تو فرعون علیہ السلام نے کہا، زبان سب کی. پھر ادھر دوسرے بیان میں ٹھوکتے تھے وہ. نوح علیہ السلام آئے، 950 سال دین کی دعوت دی، پھر وہ آئے، پھر اخیر میں ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، مکہ میں 1300 سال انہوں نے دعوت دی. وہ 950 کی رو میں سٹک گئی زبان، تو 1300. تو ان پر اللہ فرماتے ہیں آخرت میں تو یہ جہنمیوں کے امام، لیکن دنیا میں یہاں بھی لعنت ہی لعنت، اتبعناہم فی ہذہ الدنیا لعنہ، اور پیچھے رکھ دی ہم نے ان پر اس دنیا میں پھٹکار. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن ان پر برائی ہے. قیامت کے دن کیا ہے ان پر؟ یہ فرعون کے دماغ میں کیوں آیا کہ یہاں تو کوئی دکھتا نہیں، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، سمجھ میں آتا ہے یہ کون سے اللہ کی بات کر رہا ہے. تو کہیں نہ کہیں میری حدود سلطنت میں ہوگا، لہذا بناؤ. ایک لمبی عمارت میں چڑھوں گا، دیکھوں گا، محل تیار کرنے کا حکم دیا، اور پکی اینٹیں بنانے کے لیے اس نے حکم دیا. اس کے اندر 50,000 معمار جمع کیے. کتنے؟ 50,000 عمارت بنانے والے جمع کیے، اور لکڑی لوہے کا کام کرنے والے ان کے علاوہ تھے. محل کو اتنا اونچا بنایا، اس زمانے میں اس سے زیادہ بلند عمارت نہیں تھی. پھر جب یہ تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا، انہوں نے ایک ضرب میں اس محل کے 3 ٹکڑے کر کے گرا دیا، جس میں فرعون اور اس کی فوج کے فرعون کے ہزاروں فوج کے ہزاروں آدمی دب کر مر گئے. اللہ بھی کتنا برداشت کرتا ہے، بننے دو. بنا کے بگاڑتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اس کو تیار کرنے میں لگایا، اور بعد میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اس کا بنا بنایا ملک مصر ہر جگہ ایک محل اور راج پاٹ سب دے دیا، بنا کے دیتا ہے. اور اس کے مرنے پر فما بکت علیہم السماء والارض، نہ آسمان رویا نہ زمین روئی. ایسے ہی بنا رہا ہے. یہ جو آپ ظلم دیکھ رہے ہو ایمان والوں پر، ہاں، اور وہ بہت کچھ بنا رہے ہیں، یہ بنا رہا ہے، بنا کے توڑے گا اللہ. ٹوٹے کو توڑ کر کیا مزہ آوے. جب مایوسیوں کے الفاظ نکلنے لگے، نہیں اب امپاسبل، اب نہیں ہو سکتا، اب باطل ہٹ نہیں سکتا، اب تو بس یہی رہیں گے 50 سال 100 سال، اب دوسرا فلسطین بنے گا. یہ الفاظ سنے میں نے. دوسرا، اوہو، بہت آگے کی بات ہو گئی. تو ہمارا اللہ کہتا ہے مجھ پر یقین کرو. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے بھی سازشیں کی اور میں نے بھی تدبیر کی. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. کیا کہ نہیں کیا؟ ارے کسی کتاب میں پڑھا تھا، کسی فلم میں دیکھا تھا، نیپال کا کانڈ ننگا کر کے جو مارا ہے پبلک نے. کہاں سے آیا یہ اللہ کا نظام ہے. کس کا نظام ہے؟ یہاں کچھ اور ہوگا. یہاں کا نظام کیسے ہوگا؟ ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کیا بنا دیا کہ آخرت کا امام بنایا، جہنم میں لے جانے والا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور دی ہم نے موسیٰ کو کتاب بعد اس کے کہ ہم غارت کر چکے پہلی جماعتوں کو، سجھانے والی لوگوں کو. کیسی کتاب دی موسیٰ علیہ السلام کو؟ ہم نے پہلے والوں کو ہلاک کر دیا، فرعون اس کے لوگوں کو، اور سجھانے والی، سمجھانے والی، بصائر للناس، ایسی کتاب ہم نے موسیٰ کو دی، اور راہ بتلانے والی، اور ہم نے رحمت بھی دی تاکہ وہ یاد رکھے. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نہ تھے غرب کی طرف، مغرب کی طرف، جب ہم نے بھیجا موسیٰ کو حکم، اور آپ نہ تھے دیکھنے والے. لیکن آج آپ کو موسیٰ کے قصے اگر معلوم پڑ رہے ہیں تو اللہ کے بتانے سے معلوم پڑ رہا ہے. یہ مکہ والوں کو سنا رہے ہیں اللہ. دیکھو سمجھ میں آ رہے ہیں؟ آپ اس لیے نہیں بیان کر رہے ہیں کہ موسیٰ کو جب ہم نے بھیجا مغرب کی طرف اور موسیٰ کو جب ہم نے کتاب دی تو اس وقت آپ وہاں پر گواہ تھے. نہیں 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 نہیں، آپ تو ان پڑھ ان لوگوں میں، پڑھے لکھے ہیں ہی نہیں، اور ہزاروں سال بعد کا یہ واقعہ ہے.
500 سال تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور آئے، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام تھے. تو یہ اللہ گواہی بتا رہے ہیں کہ اے محمد آپ اس وقت نہ تھے، آپ گواہ بھی نہ تھے. پھر آپ کو کیسے معلوم پڑا؟ یہ ثبوت ہے اس بات کا، مکہ والوں سن لو کہ یہ اللہ ان کو سکھا رہا ہے، بتا رہا. وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ، لیکن ہم نے پیدا کی کئی جماعتیں، پھر دراز ہوئی ان پر مدت. فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ کا ترجمہ کیا؟ بولو. پھر دراز ہوئی ان پر مدت. وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور آپ نہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدین والوں میں. ساوین فی اہل مدین، آپ مدین والوں میں نہ تھے. تتلو علیہم، کہ ان کو سناتے ہماری آیتیں. وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، لیکن ہم رہے ہیں رسول بھیجتے. ہم ہمیشہ کیا کرتے رہے؟ تو موسیٰ کو بھی ہم نے رسول بنایا، آپ کو بھی ہم نے رسول بنایا. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، اور آپ نہ تھے اے محمد طور کے کنارے جب ہم نے آواز دی. ولیکن، لیکن یہ انعام ہے آپ کے رب کا، تاکہ آپ ڈر سنا دیوے ان لوگوں کو جن کے پاس نہیں آیا کوئی ڈر سنانے والا آپ سے پہلے، تاکہ وہ یاد رکھے. تو وہاں تو اسحاق اسرائیل، ان کے 12 بیٹے بنی اسرائیل، ان میں یہود بھی، ان میں عیسائی بھی، ان میں یوسف بھی، اور زکریا، یحییٰ، لاکھوں انبیاء وہاں سے آئے. وہ سناتے رہے، یہ پڑھا لکھا نبیوں کا رسولوں کا خاندان تھا. لیکن ادھر اسحاق کے بھائی اسماعیل کو مکہ بھیجا اور وہاں پر وہ پرورش پائے. پھر وہیں یمن والوں کے ساتھ میں قبیلہ جرہم میں ان کا کیا ہوا؟ رشتہ ہوا. پھر وہ آباد ہوئے. لیکن یہ سب بکریوں کے چرواہے، اونٹوں کے چرواہے تھے. ان میں کوئی آسمانی کتاب نہیں آئی، کوئی رسول نہیں آیا اور کوئی نبی نہیں آیا. اور ایسے لوگوں کو ان پڑھ ہم نہ جانے کیا کیا کہا جاتا ہے. تو وہ پڑھا لکھا خاندان تھا. سمجھ میں آیا؟ تو مکہ والوں کو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ تھے طور کے کنارے جب ہم نے آواز دی، لیکن یہ انعام ہے تیرے رب کا، آپ کے رب کا، تاکہ آپ ڈر سناوے ان لوگوں کو جن کے پاس نہیں آیا کوئی ڈر سنانے والا آپ سے پہلے، تاکہ وہ یاد رکھے. کل ملا کر اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں سننے والوں، محمد کی زبان سے یہ واقعات سن کر اب تو یقین کرو. طور کی بات، مدین کی بات، مصر کی بات، فرعون کی بات، موسیٰ علیہ السلام کی بات، فرعون کے غرق ہونے کی بات، یہ باتیں سن کر تم اب تو یقین کرو کہ تمہارے سامنے پلنے والے 40 سال کی عمر تک رہنے والے سچے امین صادق، جنہوں نے کبھی پڑھا نہیں، جن کا کوئی استاذ نہیں، جو کوئی شاعر نہیں ہے، تو پھر باہر بھی نہیں گئے کہ کہیں سے خبر لاتے، یہاں بھی کسی نے نہیں سکھایا. پھر ان کی زبان سے یہ حقیقی تاریخی باتیں نکلنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ ان کو سکھا رہا ہے. تو اللہ بتا رہے ہیں تم وہاں نہیں تھے، تم وہاں نہیں تھے کا مطلب کیا؟ پھر بھی وہ واقعات جب محمد کی زبان سے مکہ والے سن رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ یقین کرنا چاہیے کہ ضرور اللہ سکھانے والا ہے. وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اتنی بات کے لیے کہ کبھی آن پڑے ان پر آفت ان کے کاموں کی وجہ سے جن کو بھیج چکے ہیں ان کے ہاتھ، یعنی بدعملیوں کی وجہ سے اگر ان پر آفت آ جائے تو کہنے لگے اے رب ہمارے کیوں نہ بھیج دیا ہمارے پاس کسی کو پیغام دے کر، تو ہم چلتے تیری باتوں پر ہوتے ایمان والے. یہ بولیں گے جب عذاب آئے گا مکہ والوں پر تو یہ بولیں گے کہ ہمارے پاس بھی ایک نبی بھیجنا تھا، آزمانا تھا، ہم بھی مان لیتے ایمان والے ہو جاتے، لیکن آج نہیں مان رہے ہیں. فلما جاءہم الحق، پھر جب پہنچی ان کو ٹھیک بات ہمارے پاس سے کہنے لگے کیوں نہ ملا اس رسول کو جیسا ملا تھا موسیٰ کو، کیا ابھی منکر نہیں ہو چکے اس سے جو موسیٰ کو ملا تھا؟ اس سے پہلے کہنے لگے دونوں جادو ہیں، آپس میں موافق، اور کہنے لگے ہم دونوں کو نہیں مانتے. یہ 450 کلومیٹر مدینہ ہے، وہاں یہودی لوگ موجود ہیں، کئی عیسائی موجود ہیں، اور ان کو بھی یہ اہل کتاب مانتے ہیں، ابراہیم کو مانتے ہیں مکہ والے.
ابراہیم علیہ السلام ایک اکیلے ایسے نبی ہیں جن کو ساری دنیا مانتی، یہودی بھی مانتے، عیسائی بھی مانتے، یہ مکہ والے بھی مشرک ہونے کے باوجود مانتے تھے کہ کعبہ ابراہیم کا ہے، زمزم ابراہیم کا ہے، صفا مروہ ابراہیم کا، حج ابراہیم کا، جمرات پر کنکریوں کی سنت یہ ابراہیم کی. تو ان کے آس پاس ہے. موسیٰ کی بات جب نہیں مانی انہوں نے تو تمہاری بات کیا مانیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ بلکہ مکہ والے کہتے ہیں سحران، دونوں جادو ہیں، تورات بھی جادو اور قرآن بھی جادو، دونوں کی دعوت جادو ہے، آپس میں موافق ہے تظاہرہ. اور کہنے لگے ہم دونوں کو نہیں مانتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کیا؟ آپ فرمائیے اب تم لاؤ کوئی کتاب اللہ کے پاس کی جو ان دونوں سے بہتر ہو کہ میں اس پر چلوں. اے محمد کہہ دو اب تم کتاب لاؤ، میں چل کے بتاتا ہوں. سمجھ میں آیا؟ اگر تم سچے ہو. پھر اگر نہ لائیں، ہم نہیں لا سکتے، پھر اگر نہ لائیں آپ کے کہنے پر تو آپ جان لے فعلم، تو آپ جان لیں کہ وہ چلتے ہیں خالص اپنی خواہشوں پر. اہواہم، کس پر چلتے ہیں وہ لوگ؟ خواہشوں پر. ومن اضل ممن اتبع اہواہ، اور اس سے بڑا کون گمراہ ہوگا جو چلے اپنے خواہش پر. سب سے بڑا گمراہ کون؟ جو اپنی خواہشات پر چلے بغیر راہ بتلائے اللہ کے. بے شک اللہ راہ نہیں دیتا بے انصاف لوگوں کو، اور ہم پے در پہ ایک کے بعد ایک بھیجتے رہے ہیں. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ کا ترجمہ، اور ہم پے در پہ یعنی ایک کے بعد ایک بھیجتے رہے ہیں ان کو اپنے کلام تاکہ وہ دھیان میں لائیں. یہ جو ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں اور ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب من بعد ما اہلکنا القرون الاولی، بعد اس کے کہ ہم نے ہلاک کر دیے الاولی پہلی قرنوں کو ہلاک کر دیا. بصائر للناس، لوگوں کے لیے عبرت کی بات ہم نے بھیجی موسیٰ علیہ السلام پر. تو قرون اولی سے کیا مراد ہے؟ ان سے پہلے ہم نے قرون اولی کو ہلاک کیا. ارے سمجھے کہ نہیں؟ قرون اولی سے اقوام نوح، اقوام ہود، قوم صالح، قوم لوط مراد ہے. قرون اولی سے کیا مراد ہے؟ ہاں، نوح، ہود، صالح، لوط علیہم السلام کی قومیں مراد ہے. ان کو ہم نے ہلاک کیا، اس کے بعد موسیٰ کو بھیجا اور کتاب عطا کی. آگے ہی لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے آپ کو بھی جو قرآن دیا وہ کیوں دیا؟ تاکہ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو جن کے پاس نہیں آیا کوئی ڈرانے والا. بولو کون سی قوم تھی وہ جن کے پاس کوئی ڈرانے والا حضور سے پہلے نہیں آیا؟ کون سی قوم تھی؟ ابھی بتایا تھا میں نے. یہاں اس قوم سے مراد عرب قوم ہے. عرب قوم کے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. بات سمجھے؟ اور عرب قوم جو حضرت اسماعیل کی اولاد میں، اور ان کے بعد سے خاتم الانبیاء کے زمانے تک ان میں کوئی پیغمبر مبعوث نہیں ہوا تھا. اسی طرح کچھ آداب معلوم ہوئے دعوت کے، تبلیغ کے. انبیاء علیہ السلام کی تبلیغ کا اہم پہلو یہ تھا کہ وہ حق بات کو مسلسل کہتے اور پہنچاتے رہتے تھے، تھکتے نہیں تھے. کوئی قبول کرے نہ کرے پہنچاتے رہتے تھے. ہماری دعوت میں بہت جلدی چینجنگ آ گئی. حضرت نوح علیہ السلام نے تو 950 سال تک دعوت دی. کیا صبر ہوگا؟ ہم 9.5 دن کے بعد بولتے ہیں نہیں اس کے پاس مت جاؤ، یہ سنتا نہیں، ہاں یہ اڑوا ہے، یہ بدلا ہے، یہ ٹیڑھا ہے، مت جاؤ. ہم طے کر لیتے پہلے سے اس کے پاس جانا اور اس کے پاس نہیں جانا. یہاں سمجھ میں آیا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم لگاتار
کلام تم تک بھیجتے رہے، پہنچاتے رہے. لوگوں کا انکار اور لوگوں کا جھٹلانا ان کے اپنے عمل اور اپنی لگن میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ حق کو اگر ایک مرتبہ نہ مانا گیا تو دوسری مرتبہ، پھر نہ مانا گیا تو تیسری چوتھی مرتبہ برابر پیش کرتے ہی رہتے تھے. کسی کے دل میں ڈال دینا تو کسی ناصح ہمدرد کے بس میں نہیں، مگر اپنی کوشش کو بغیر کسی تھکان اور اکتاہٹ کے جاری رکھنا جو ان کے قبضے میں تھا، اس کو مسلسل انجام دیتے. آج بھی تبلیغ و دعوت کے کام کرنے والوں کو اس سے سبق لینا چاہیے کہ لگاتار محنت کرنا چاہیے. ایک دو الٹے جواب ملے کہ ہم مایوس ہو جاتے. مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آج تک لوگ یاد کرتے، جو تبلیغ میں نہیں جڑے وہ یاد کرتے ہیں کہ وہ باہر ساری دنیا میں گھومتے تھے، لیکن جیسے ہی گئے آنے کے بعد مرکز کے دن بیٹھ جاتے تھے. جا شاکر ادھر ایک جماعت لے کے جا، تو ادھر لے کے جا، جماعتیں بھیج دے، جاؤ ملاقات کرو، وہ حاجی صاحب سے ملو، یہ سنار صاحب سے ملو، وہ لوہار صاحب سے ملو، وہ قصائی صاحب سے ملو، وہ ٹی سی صاحب سے ملو، وہ پروفیسر صاحب سے ملو. سب کے پاس بھیجتے تھے، جا بلا کے لا. ان کے انتقال کے بعد لوگ آتے تھے اور مجھے بولتے تھے کیا اب تو مہینوں برسوں ہو گئے، اجتماعات ہو رہے ہیں، مرکز کا دن بھی ہوتا ہے، لیکن کوئی ہم کو پوچھنے کے لیے نہیں آتا. آؤ نہیں بولتے. لیکن اس آدمی کی ایک فکر تھی. پھر اس کے بعد جوڑ، یہ چھپر بن والوں کا جوڑ، وہ رکشہ والوں کا جوڑ، وہ قصائی لوگوں کا جوڑ، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، بے چین آتما. حضرت مولانا یونس صاحب بس فکر میں لگے رہتے تھے. رکشہ نمبر یاد ہو گئے تھے مولانا، اے 407، اے 512، کھڑے ہو، نام لکھا. ایسی محنتیں تھیں. کوئی کھڑا ہو جاتا تھا، اے کھڑے ہو، ہاں 4 مہینہ، تیرا نام کہ فلانا. مولانا میرا نکاح آپ نے پڑھایا تھا، تیرے باپ کا بھی میں نے ہی پڑھایا تھا. مولانا سے بولتے اتنا یاد تھا مولانا. ایک بیوپاری نے تمباکو کے پوچھا نپانی میں، مولانا یہ نامہ کیسے یاد رہتے تم کو؟ بولے تم تمباکو کے بیوپاری ہو، راجستھان جاتے ہو، کلکتہ جاتے ہو اور کرناٹک میں کئی جگہ جاتے ہو، کیوں جاتے ہو؟ وصولی کے واسطے. وہ کیسے یاد رہتا تم کو؟ وہ میرا بزنس ہے. فرمایا یہ میرا بزنس ہے، دعوت میرا آخرت کا بزنس ہے، یہ بغیر پیسے کا بزنس ہے. تن من دھن سے کام کرتے تھے. ہم بھی کرتے ہیں تبلیغ، لیکن کیسے کرتے ہیں؟ ثانوی درجے میں، نمبر 2. فضل کریم کی زبان میں وہ مقصد بنا کر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے. ہم بہانے کے طور پر کبھی کبھی کر لیتے. ابھی 150 کی جماعتیں نکل رہی. یہ کیوں نکل رہی ہے؟ پرانا زمانہ لوٹ آیا. بابا نہیں نکلتا، ایک مرتبہ بڑے مولانا جا رہے ہیں ان کے ساتھ نکل. ٹھیک ہے 4-5 سال ہو گئے میں گیا نہیں، چلو جاتے ہیں. تو کتنے جمع ہو جاؤ، گولا ہو جاؤ امام صاحب کے پیچھے، 150 200 250 لوگ نکل رہے ہیں. چلو غنیمت. مقصد بنا کر کرنا الگ بات ہے اور بہانے کے طور پر کرنا الگ بات ہے. فضل کریم کے الفاظ یہ ہے کہ ہم بھی دعوت کا کام کرتے ہیں، مقصد دنیا ہے، تجارت ہے، دعوت میں بھی تجارت کرتے جا کے بہانے کے طور پر دعوت کا کام کرتے ہیں. اور وہ بھی صحابہ بھی دین کا کام کرتے تھے اور دعوت کا کام کرتے تھے اور تجارت کرتے تھے، لیکن وہ مقصد بنا کر دعوت کا کام کرتے تھے. بہانے کے طور پر کبھی کبھی کما لیا کرتے تھے کہ مشورے میں سے اٹھے، پیشاب کے لیے گئے، چوہے نے لا کر سونے کا ایک سکہ ڈالا، پھر بیٹھے، پھر ڈالا، 18 ہو گئے تقریباً. اب وہ جمع کیا اس کے بعد کہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں تھا. اب اور شک تھا کہ اور لائے گا، تو اس نے اندر سے جو پوٹلی میں سے لا رہا تھا، چوہا اللہ کی طرف سے مامور تھا، وہ پوٹلی لا کے ڈال دیا کہ اب آس چھوڑو، یہ لو اور جاؤ ادھر دعوت کے کام میں جاؤ. پیشاب کو آئے تھے. تو وہ مقصد بنا کر دین کا کام کرتے تھے اور دنیا بہانے کے طور پر. ہم دنیا کو مقصد بنا کر کرتے ہیں اور دین کے بہانے کے طور پر. یہ نہیں ہونا چاہیے. سبق لینا چاہیے، مسلسل دعوت دیتے رہیں. الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے دی ہے کتاب، اس سے پہلے وہ اس پر یقین کرتے، ایمان والے یقین کرتے، اور جب ان کو سنائے آپ تو کہیں ہم یقین لائے اس پر، یہی ہے ٹھیک، ہمارے رب کا بھیجا ہوا ہم ہیں اس سے پہلے کے حکم بردار. یعنی مسلمان مانتے ہیں اس کتاب کو، قرآن کو.
تو پھر یہ لوگ پائیں گے اپنا ثواب دوہرا. کیسے پائیں گے؟ ڈبل. کیسے پائیں گے؟ ہاں یہ یہود و نصارہ مراد ہیں اس سے، جو پہلے بھی اپنے نبی پر ایمان لائے اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے تو ڈبل مسلمان ہوئے نا، تو ڈبل اجر ملے گا. یہ لوگ پائیں گے اپنا ثواب دوہرا ڈبل، اس بات پر کہ قائم رہے اور بھلائی کرتے ہیں برائی کے جواب میں، اور ہمارا دیا ہوا کچھ خرچ کرتے رہتے ہیں، اور جب سنیں نکمی باتیں اس سے کنارہ کرے. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب نکمی بات سنتے ہیں تو اس کنارہ کرتے ہیں اور کہیں ہم کو ہمارے کام اور تم کو تمہارے کام، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، بھائی تم کو تمہارا مبارک، سلام علیکم، سلامت رہو، ہم کو نہیں چاہیے بے سمجھ لوگ. الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، اس سے اہل کتاب مراد ہے جو اپنے نبیوں پر بھی ایمان لائے، ہمارے نبی پر بھی ایمان لائے، لہذا ان کو ڈبل اجر ملے گا. لفظ مسلمین امت محمدیہ کا مخصوص لقب ہے یا تمام امتوں کے لیے عام ہے. انا کننا من قبلہ مسلمین، ہم پہلے سے ماننے والے تھے. اہل کتاب نے کہا کہ ہم تو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ہی مسلمان تھے. یہاں لفظ مسلم اگر اپنے لغوی معنی میں لیا جائے نا، ماننے والا، سمجھ میں آیا؟ فرما بردار. تو بات صاف ہے کہ ان کو جو یقین قرآن اور نبی آخر زماں پر اپنی کتابوں کی وجہ سے حاصل تھا، اس یقین کو لفظ سلام، اسلام اور مسلمین سے تعبیر فرمایا. اور اگر لفظ مسلمین اس جگہ اس معنی میں لیا جائے جس کے لحاظ سے امت محمدیہ کا لقب مسلمین ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ اسلام اور مسلمین کا لفظ صرف امت محمدیہ کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ تمام انبیاء کا دین اسلام ہی تھا اور وہ سب مسلمین ہی تھے. مگر قرآن کریم کی بعض آیات سے پتہ چلا کہ یہ مسلمین ابراہیم علیہ السلام نے اس امت محمدیہ کو لقب دیا ہوا سماکم المسلمین، انہوں نے ابراہیم نے تم کو نام رکھا مسلمین. ان کو ڈبل ڈبل اجر ملے گا. کیوں؟ مشقت کی وجہ سے. پہلے اسلام کے ہوتے ہوئے ایک نبی کو حق مان کر پھر یہ نبی کو ماننا مشقت ہے. پھر اس کے بعد کہ ڈبل ڈبل اجر مشقت کی بنیاد پر ہی اللہ تبارک و تعالی دیتے ہیں. حدیث پاک میں ایسے چند لوگ بتلائے گئے ہیں. جیسے اس میں یہ بھی ہے کہ باندی تھی، مسلمان تھی، اس سے اپنی ضرورت پوری کرتا تھا، لیکن اس کو آزاد کیا، دین سکھایا، اس کو حق دلایا بیوی کا، اپنی بیوی بنایا، اس کو ڈبل اجر ملے گا. سمجھے؟ سلام علیکم. جھگڑے سے بچنے کا یہاں پر کہا گیا ہے کہ جھگڑوں سے کیسے بچے. پھر یہ بھی کہا بلائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں اور جھگڑوں میں نہیں الجھتے ہیں ایمان والے. آگے ایک آیت ہے انک لا تہدی من احببت، آپ راہ پر نہیں لاتے جس کو چاہے اے محمد، اللہ راہ پر لاتا ہے جس کو چاہے اور وہی خوب جانتا ہے جو راہ پر آئے. یہ آیت کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ یہ آیت ابو طالب چچا کے بارے میں نازل ہوئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سمجھایا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، انہوں نے نہیں پڑھا. میری قوم کیا کہے گی کہ آگ کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا. اس لیے علی دینی عبد المطلب کے دین پر میں مرتا ہوں، یہ آخری الفاظ تھے. اور اس پر ان کا انتقال ہوا تو حضور کو بہت افسوس ہوا. تو اللہ نے آیت نازل کی انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا اور وہی ہدایت والوں کو جاننے والا ہے. تو یہ ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی
یہ صرف کہی ہوئی بات ہے یا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ اس لیے کہ شیعہ لوگ نہیں مانتے کہ ابو طالب غیر مسلم مرے، کیونکہ علی کے ابا ہیں وہ۔ ارے کنیکشن دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، اب علی کے ابا کو اگر غیر مسلم مارو گے تم تو پھر ضلالت سے ہدایت کیسے نکلی؟ وہ علی کو ہماری طرح صحابی نہیں مانتے ہو۔ میں نے کہا نا، اللہ تعالی نے تمام اختیارات علی کو دے کر وہ اللہ چھٹی پر چلا گیا، اب علی کو اختیار ہے حلال کو حرام کریں، حرام کو حلال کریں۔ یہ ان میں سے اللہ پناہ، یہ وہی کر سکتا ہے جو اللہ ہے، جس کو کہتے ہیں الوہیت۔ یہ اللہ پناہ علی سے حسن میں، حسن سے حسین میں، اور حسین سے ان کے بیٹے میں، 12 اماموں میں، اور وہاں سے چل کر سیدہم برہان الدین میں، اور ابھی سیدہم مفضل میں آیا۔ ابھی کون ہے ان کا امام؟ مفضل کون ہے؟ ارے سمجھے کہ نہیں؟ یہ اختیار دیتے ہیں وہ۔ اسی لیے میں نے ابھی بیان کیا کوکن میں آ کر، حضرت حسین پر ہی تھا وہ بیان۔ میں نے کہا میں امام حسین نہیں بولوں گا، میں امام حسن نہیں بولوں گا۔ ہم جو امام صاحب کو امام بولتے ہیں 5 نماز کا، ہم جو امام ابو حنیفہ امام شافعی کو بولتے ہیں وہ فقہ کا، سمجھ میں آیا؟ ہم امام علی نہیں بولتے، امام ابو بکر نہیں بولتے، امام عمر نہیں بولتے، امام عثمان نہیں بولتے، سمجھے؟ یہاں جو سادات کے اندر علی سے لے کر آج تک کے ان کے ذمہ داروں میں امام کا لفظ چلا، یہ معمولی نہیں۔ تحفہ اثنا عشریہ اتنی موٹی کتاب ہے، اس میں میں تم کو سینکڑوں جگہ بتا سکتا ہوں کہ فلانے کو اللہ سارے اختیارات دے کر چھٹی پہ چلا گیا، اب وہ حلال کو حرام کر سکتے ہیں، اتنا پاور ہے، اور حرام کو حلال کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم امام نہیں مانتے۔ وہاں امامت کا عقیدہ اللہ سے بڑھ کر ہے، اللہ پانی امامت کا عقیدہ، ہاں ذرا سوچ سمجھ کے۔ تو پھر کہاں سے معلوم ہو؟ تو وہ بولتے ہیں کہ ابو طالب، ہمارے خطبے بھی بدعتی اور شیعی ہیں۔ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اور کیا کہتے ہیں؟ کیا صحابہ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں؟ پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لفاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، فاطمۃ الزہرا، حسن حسین، اور واغفر للعباس۔ عباس کس کے بیٹے؟ کس کے چچا؟ علی کے چچا، حضور کے چچا۔ بات سمجھیں کہ عباس کے کان میں، حضور کو تو نہیں، لیکن عباس کی روایت کرتے کہ عباس کے سامنے ابو طالب نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ ارے سمجھیں، بہت اوگڑے۔ پھر خطبوں میں کیا ہونا چاہیے کہ خطبوں میں فاطمہ کے لیے اگر ہم مغفرت کی دعا مانگتے ہیں تو زینب کے لیے بھی، رقیہ کے لیے بھی، ام کلثوم کے لیے بھی، چاروں بیٹیاں ہیں۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور ایسے خطبے ہیں، ڈھونڈ کے نکالو، خصوصاً پڑوس کے ملک میں ایسے خطبے بہت ہیں، عظمت صحابہ والے کرتے۔ پھر یہ کیسے معلوم پڑا؟ اب اپنی بات پر آئے کہ کیسے معلوم پڑا کہ یہ آیت ان کے ایمان قبول نہ کرنے کی وجہ سے ابو طالب کے بارے میں حضور کو غم تھا تو نازل ہوئی؟ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ کس کی روایت ہے؟ ہاں، ہم ہوائی باتیں نہیں کرتے، صحیح مسلم میں ہے کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ آپ کی بڑی تمنا یہ تھی کہ وہ کسی طرح ایمان قبول کر لیں۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا، کسی کو مومن بنا دینا آپ کی قدرت میں نہیں ہے۔ پھر ہم نے کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو اس مسئلے میں زیادہ بحث نہیں کرنا چاہیے۔ ہم ابو طالب کو برا بھی نہیں بولیں گے، بڑے محسن گزرے ہیں، بڑے محسن، خواجہ، ہم خواجہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے، بزرگ کو کہتے ہیں خواجہ۔ ہاں، ڈھال تھے، ڈھال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ایمان پراپرٹی ہے اللہ کی، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ نوح کی بیوی کو نہیں دیا، لوط کی بیوی کو نہیں دیا، نوح کے بیٹے کو نہیں دیا، ابراہیم کے ابا کو نہیں دیا، ہے ہی نہیں، پکی پکی بات ہے۔